ایک قصص القرآن کے نام سے ایک سیریز آیا کرتی تھی مصر کی، جس میں انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد ایک عمر سیریز کے نام سے سیریز آئی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ وغیرہ. آج کل یہ تمام کے تمام کام جو ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. جی تو میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ کیا ان فلموں اور موویز وغیرہ کو دیکھنا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بچوں جب کو ہم لوگ ان دکھانا. کو دیکھتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، سورت پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے دماغ میں ان کا خیال آتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم ایسے نظر ٹھیک آتے ہے، ہوں گے، حضرت اسماعیل ایسے نظر آتے ہوں گے. تو کیا یہ ویڈیوز صحیح ہے، سمجھ آ گئی، بالکل بات سمجھ آ گئی. قصص الانبیاء یا اس طرح کے جو بھی انبیاء سے متعلق واقعات ہیں ان کی اب اے آئی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور یوٹیوب پر تو میں ایک اس دن خود میری نظر سے گزری کہ وہ ملینز آف اس کے ویوز تھے، اس میں باقاعدہ پکچرائز کر کے پورے واقعات دکھائے ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا سب کچھ. پہلے تو یہ بنانا بڑا مشکل تھا، ظاہر ہے کسی کا بھی مووی بنانا بڑا مشکل ہے. اب جو اے آئی کی ایپس آ گئی ہیں اس سے تو بہت آسان ہو گیا ہاں ہے. لیکن میں نے دیکھا اس کے اندر جو پروفٹس کے بارے میں ذکر ہے نا، اس میں پروفٹس کی شکل نہیں دکھاتے کبھی. ہاں وہ ایک روشنی سی دکھاتے ہیں، امیجنری روشنی ہوتی ہے وہ دکھاتے ہیں. باقی لیکن جو لوگ اس قصے میں انوالو ہیں ان سب کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں کارٹون کے طور دیکھیے پر. دانش بھائی، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن کا بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی وجہ سے دنیا جس تیزی کے ساتھ اب مٹیریلزم سے ورچوئلزم کی طرف جا رہی ہے، یہ اس وقت ہماری فیملیز کا، نوجوانوں کا، پوری مسلم دنیا کا ٹیکنالوجیکل ایتھکس، ڈیجیٹل بیہیویئر اور اے آئی ایتھکس کے حوالے سے یہ سب سے بڑا کویشچن ہے جس کو ہمارے یہاں اس وقت ایڈریس نہیں کیا جا رہا. آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ سعودی عربیہ، قطر اور خاص طور پر یو اے اور دیگر مسلم ممالک کی بات کریں، وہ اے آئی ایتھکس پر اپنی اسٹریٹجیز بنا چکے ہیں. اس پر لیجسلیشن ہو رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک میں ہو رہی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. جب آپ مائنرز کی پکچرز کو ان اے آئی ٹولز میں ڈال کر کچھ جنریٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو خود ڈینائی کرے گا، وہ بتائے گا کہ مائنرز کے حوالے سے لیجسلیشن ہو چکی ہے. میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے کسی شخص کا باقاعدہ کوئی کردار ادا کرنا، اور ایک ہے اے آئی ٹولز کے ذریعے سے اس کو جنریٹ کرنا. بہت سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، آپ چاہیں تو ڈسکس نہ کریں لیکن یہ معاشرے کا زندہ مسئلہ ہے، ہو رہا ہے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو ہم کسی اے آئی ٹول پر ڈال کر کوئی ہم تصویر جنریٹ کر سکتے ہیں، یا اے آئی ٹولز کے ذریعے سے دانش بھائی اب صرف وہ ایک لائٹ نہیں دکھاتے، باقاعدہ کارٹونز بن رہے ہیں، باقاعدہ فلمیں بن رہی ہیں، اور پورا جو میٹا فزکس ہے سارا، جس میں آپ کی جنت، جہنم، فرشتے اور نعوذ باللہ من ذالک اب خدا کے وجود پر بھی اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ فلمز آ رہی ہیں. اے آئی پاورڈ قرآن ہمارے پاس آ رہے ہیں، لوگ اپنے قرآن مجید کے تراجم بنا رہے ہیں، تفاسیر بنا رہے ہیں. تو بہت سارے ریلیجن سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں جو اس وقت ورچوئل ورلڈ میں ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں. اے آئی وائف کا تصور آ گیا، ڈیجیٹل کمپینین شپ کا تصور ہمارے ہاں اس وقت رائج ہو چکا ہے، اور بے شمار ویب سائٹس اور اپلیکیشنز اس پر کام کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ڈیجیٹل وائف اور ڈیجیٹل کمپینین کا بھی ایک تصور سامنے آ گیا. ریلیجیس سائٹس کو ہسٹوریکلی ریکریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی آپ وی آر گلاسز کے ذریعے سے اس 1400 سال پرانے دور میں داخل ہو کر اس ریکریشنل ریالٹی کے ساتھ آپ ورچوئل ورلڈ میں تمام چیزوں کو اپنے وی آر گلاسز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. اب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی دنیا پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مد مقابل افراد سے زیادہ بڑی تعداد میں، قوت میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، کیونکہ آپ لیجسلیشن اور اخلاقی نوعیت کے مسائل کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان سے زیادہ ٹیکنالوجی کو حاصل نہیں کریں گے. آپ غور کیجئے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی غزہ کے اندر اے آئی پاورڈ ویپن استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح سے اے آئی پاورڈ ویپنز اور ڈرونز کے ذریعے سے، ایئر کرافٹ کے ذریعے سے وہاں پر بمباری کی گئی ہے. تو اب میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پر کہ اے آئی کے استعمال میں جہاں انبیاء کی تصویر سازی ڈپیکشن ہو رہی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں ڈاکومنٹریز ضرور بنائیں، اینیمیشنز بنائیں. آپ اس قدر آگے جا رہے ہیں، اب شاید آنے والے وقتوں میں اے آئی مفتی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اے آئی ورچوئل علماء کا تصور ہے. اور جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور ورچوئل ریالٹی یہ تینوں چیزیں کمبائن ہوئی ہیں، آپ یقین جانیں دنیا میں ایک ایسا بڑا انقلاب آ گیا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک اے آئی روبوٹک عالم آپ کے سامنے ہو اور اینکر بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے ہو. اچھا لیکن میں ایک کوشچن یہ کرنا چاہوں گا، جیسے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے لیے ایک طرح کی ویژول ٹریٹ ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم قصہ ان کو سنا رہے ہیں وہ
उसको AI देख के पा रहे थ्रू हैं। उसको एनिमेटेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो वो उसको ज्यादा शौक से देखते हैं और इसी बहाने वो किस्सा जो है वो उनको पूरा याद भी हो जाता है। तो ये इस लिहाज से क्या कहना है? ऐसा ही देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि लर्निंग प्रोसेस इससे बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपके तमाम सेंसेस इसमें इस्तेमाल हो रहे जी। हैं, और VR ग्लासेस से तो आप फील कर रहे हैं कि एज इफ यू आर आप हाँ, देयर, as आप if वहाँ पर you're there. मौजूद हैं। Yeah. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं उसको मैं चाहता हूँ कि मैं कंक्लूड कर दूँ कि देखिए, गैर नबी और नबी में फ़र्क होता है, कुरान और गैर किताबुल्लाह में फ़र्क होता है। अगर कोई शख्स AI के ज़रिए से नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तस्वीर को जनरेट करता है, या अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तस्वीर पर मबनी फ़िल्मों को जनरेट करता है, तो ये शरन नाजायज़ है, ये शरन हराम है। और यकीनी तौर पर जब इस तरह का कोई किरदार कोई शख्स खुद अदा कर लेता है, बाज़ फ़िल्में बन रही हैं जी। आप देखिए कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक पहले द मैसेज बनी, वो सहाबा किराम तक महदूद थी, उमर बनी, सहाबा किराम तक महदूद थी, लेकिन अब नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं उन फिल्मों के नाम नहीं ले जाना चाहता ताकि लोग जाकर उनको जाके सर्च ना उसको और करें, सर्च ना करें। बाकायदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक किरदार को एक शख्स अदा करता है, बिल्कुल। नाउज़ुबिल्लाहि मिन जी, ज़ालिक। जी, जी। तो अगर कोई इंसान इस किरदार को अदा दिखाई गई करके, है इस मुल्क यस, में, अगर दिखाई कोई गई। इंसान किसी नबी का किरदार अदा करके कहे कि नाउज़ुबिल्लाह मैं मोहम्मद हूँ, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अज़वाज मुताहरात का किरदार कोई औरतें अदा करना शुरू कर दें, अहले बैत का किरदार अदा करना शुरू कर दें, अगर कोई अपने लिए इस नबी के टाइटल को किसी फिल्म में कबूल करेगा, वो उसी लम्हे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, अल्लाह क्योंकि ये ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह के नबी की हुर्मत और ताज़ीम के ख़िलाफ़ है। जहाँ तक ताल्लुक़ है AI जनरेटेड वीडियोज़ का, तो ये भी शरन हराम और नाजायज़ हैं, जो अम्बिया की डिपिक्शन के साथ बनाई जाती हैं, Depiction के साथ जो क्योंकि बनाई ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मकाम व मर्तबे के ख़िलाफ़ है। और ख़ास तौर पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सद्दो ज़राए के तहत आपने ये नहीं किया, तो जिस तरह से नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक गैर अम्बिया के बारे में जो ब्लास्फेमी का एक सिलसिला पूरी सही है। दुनिया के अंदर चलता चला जा रहा है, ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। आप रोक कैसे सकते हैं? AI एथिक्स के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए, और ये होगा किस वक्त? जब आप टेक्नोलॉजी में अपने मद्दे मुकाबिल से ज़्यादा होंगे, आगे बढ़ेंगे, अभी- वरना ये पॉसिबल नहीं होगा।